اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے 90 اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 351 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی محمد بن المثنى نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے روایت کی سلیمان بن معاذ سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا خشیت سودۃ ان یطلقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اندیشہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں گے، یعنی طلاق دے دیں گے. فقالت، تو انہوں نے عرض کیا لا تطلقنی وامسکنی واجعل یومی لعائشہ ففعل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے، مجھے اپنے پاس روکے رکھے اور میری باری کا دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کر دے. تو آپ علیہ السلام نے ایسا کیا. فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر فما اصطلحا علیہ من شیء فہو جائز. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. اگر وہ دونوں باہم ایک خاص طور پر مصالحت کر لے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے جھگڑنے سے، نزاع سے بہتر ہے صلح. فما اصطلح علیہ من شیء فہو جائز. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں پس وہ چیز جس پر دونوں نے مصالحت کی وہ درست ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے. اس روایت میں ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا کہ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے. اس کے بارے میں عزیز طلباء کرام ایک مرسل روایت ابن سعد کی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی، پھر ان کی درخواست پر رجوع کر لیا تھا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اور ابن سعد کی یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، وہ مرسل روایت ہے. جبکہ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو یہ روایت ذکر کی ہے یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق نہیں دی تھی اور انہوں نے اپنی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخش دی.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ یہ بات خود حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے تھی۔ اب یہاں پر آیت کریمہ میں جو آیا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، صلحا ایک خاص صلح، تو خاص صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق چھوڑ دیے جائے اور مصالحت کر لی جائے، تو یہ درست ہے۔ جیسے عورت مہر چھوڑ دے، نان نفقہ چھوڑ دے، یا شوہر کی متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں اپنا رات والا حق چھوڑ دے، تو یہ سب جائز ہے۔ صلح ہر ایک چیز میں جائز ہے۔ حدیث ایک روایت میں آیا ہے الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، یعنی ہر قسم کی صلح مسلمانوں کے بیچ وہ جائز ہے، لیکن ایسی صلح جو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے وہ صلح ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس قسم کا صلح کرنے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك ابن مغول عن ابي السفر عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو نعیم سے، انہوں نے روایت کی مالک ابن مغول سے، انہوں نے ابو السفر سے، انہوں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا آخر آیت انزلت او آخر شیء انزل یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آخری آیت جو اتاری گئی، او آخر شیء انزل، یا آخری چیز جو اتاری گئی وہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا احمد بن یونس عن ابی بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن البراء قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے احمد بن یونس سے، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ قال فما الکلالہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجزئک آیت الصیف۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو انہوں نے پوچھا اس آیت کریمہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ میں جو کلالہ آیا ہے فمل کلالہ، کلالہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تمہارے لیے موسم گرما کی آیت کافی ہے، یعنی کلالہ کی وضاحت اس میں موجود ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر دو روایت آخری سورہ نساء کی ذکر ہوئی۔ سورہ نساء کی آخری آیت احکام میراث کی آخری آیت ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ پہلی روایت موجود ہے، اور مسلم شریف کی اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ آخری پوری صورت جو اتاری گئی وہ صورت توبہ ہے، اور احکام میراث کی آخری آیت جو اتاری گئی وہ کلالہ کی آیت ہے، یعنی سورہ نساء کی آخری آیت اور کلالہ یہ آخری آیت نزول کے اعتبار سے ہے میراث کے احکام میں، کہ میراث کے احکام کی بالکل آخری آیت وہ یہی کلالہ کی آیت ہے۔ اب یہاں پر جانتے ہیں عزیز طلباء کرام کہ کلالہ کسے کہتے ہیں۔ یہ باب ضربہ سے کل کلولن و کلالتن کے معنی میں ہے، کمزور ہونے کے معنی میں آتا ہے۔
اور میراث کی اصطلاح میں کلالہ وہ شخص ہے کہ جو مرنے کے بعد اپنے پیچھے اصول فروع میں کوئی نہ چھوڑے جو اس کا وارث بن سکے۔ اصول مطلب والد جد اسی طرح اوپر جائے، باپ دادا اوپر جاتے ہوئے، اور اولاد کوئی نہ ہو، بیٹا پوتا اسی طرح کوئی بھی نہ ہو، تو مطلب اس کا کوئی بھی وارث وہ نہ ہو، بلکہ اس کا وارث کوئی قرابتی ہو جیسے بھائی بہن وغیرہ۔ اور یہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کے اصول و فروع کوئی نہ ہو وہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اب کلالہ کا ذکر سورہ نساء میں 2 جگہ پہ آیا ہے، ایک 12 نمبر آیت میں ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یعنی اگر کوئی شخص جس کی میراث دوسرے کو مل رہی ہو، اب کلالہ ہو یا کوئی عورت ایسی ہو، یعنی وہ کلالہ ہو کہ اس کا اخیافی بھائی یا بہن ہو، تو اس کا میراث میں وہ حصہ ہے جو وہاں آیت میں ذکر ہوا۔ یہ آیت سردیوں میں نازل ہوئی اور اس میں اخیافی بہن بھائی کی میراث کا بیان ہے، اجمالاً اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور دوسری آیت جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، یعنی یہ لوگ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کا میراث میں وہ حصہ ہے جو پھر آگے گرمیوں میں نازل ہوئی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ 2 آیتیں جو عزیز طلباء کرام کلالہ کے بارے میں ذکر ہوئی، تو یاد رکھیے گا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ پہلی آیت کلالہ کے بارے میں جو سورہ نساء کی 12 نمبر آیت ہے تو وہ سردی میں نازل ہوئی، جبکہ آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ آیت گرمیوں میں نازل ہوئی۔ تو اسی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا تجزئک آیت الصیف۔ اس کے بارے میں ابو داود کے مراسیل میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوا اور کلالہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی جو گرمیوں میں نازل کی گئی ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن لم یترک ولدا ولا والدا فورثته کلالہ، کہ جس نے نہ اولاد چھوڑی ہو نہ باپ تو اس کے ورثہ کلالہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہی کلالہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ اولاد چھوڑی ہو اور نہ باپ تو اس کے ورثہ کلالہ ہے۔ یہی مراد ہے گرمیوں کی آیت سے جو آخر میں نازل ہوئی، اور میراث کے احکام کی بالکل آخری آیت یہی کلالہ والی آیت ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ نساء بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ہم ایک نئے سورت کے ساتھ، ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں مزید آیات مبارکہ کی تفاسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔